ولا نذير ولا مشير ولا نذير ولا ظهير له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات قبيلة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز حاضرین، محترم خواتین، اس وقت مجھے آپ حضرات کے سامنے نہایت اختصار و ایجاز سے حج کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. بعض حجاج کرام حج پر تشریف لے جا رہے ہیں. اس کی عظمت و اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، ترغیب اور شوق دلانے کے لیے اس مضمون کو اختیار کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے دربار عالی میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسلام کا یہ 5واں رکن ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ قرآن مجید میں پوری سورت کا نام الحج ہے. سورۃ الصلاۃ، سورۃ الزکوٰۃ، سورۃ الصوم نہیں ہے، لیکن حج کے نام کی سورت ہے، سورہ الحج. 5واں رکن ہے اور اس کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے. نماز 5 وقت، روزہ ہر سال میں، زکوٰۃ ہر سال میں، لیکن حج ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس واسطے اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. نمازوں میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر دوسری نمازوں میں تلافی ہو جائے گی، لیکن ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس میں اگر کمی بیشی کوئی کوتاہی خرابی ہو گئی تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے سفر کرنا چاہیے اور کوئی چیز پیش نظر نہ ہو. اس میں مالی بدنی دونوں اجتماع، عبادات کا اجتماع ہے. اخلاص اگر نہیں ہے تو عبادت میں جان نہیں پڑتی، وہ لاش ہوتی ہے جس میں روح نہیں ہے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. علم، عمل اور اخلاص، یہ 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. جن میں اخلاص جو ہے اس سے عمل میں جان پڑتی ہے.
جان میں وزن پیدا ہوتا ہے، عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو وہ لاش ہے، لاش ہے، لاش ہے، کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس کی صورت تو ہے، اندر جان نہیں ہے۔ اس بات بنیادی طور پر اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے بغیر عبادت کے اندر روح پیدا نہیں ہوتی، وزن اسی سے ہوگا۔ کل اعمال جب کھلیں گے قیامت کے دن تو اس روح کی وجہ سے عمل میں جان پڑے گی اور وزن پیدا ہوگا۔ اس مختصر وقت میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دراصل حج عملی طور پر ندائے ابراہیمی کی اوپر لبیک کہنے کی بات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں نے مل کر خدا کے گھر کی تعمیر کی اور اس کی جب تکمیل کی تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اب دن اعلان کر۔ قرآن کی آیت اتری، اس میں موجود ہے اس واقعہ کا تذکرہ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم آواز لگا دے لوگوں میں کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین میری آواز کہاں اور کیسے پہنچے گی؟ تو اس پر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اذن وعلی البلاغ۔ ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا تیرا کام نہیں، وہ میرا کام ہے۔ تو آواز لگا دے کہ لوگوں خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، آئیے، بس اتنی بات آپ کہہ دیں، اس فکر میں نہ پڑیں کہ کیسے پہنچے گی۔ ہم آپ سے آوازہ لگوا رہے ہیں، لاہوتی ریڈیو اسٹیشن سے ہم نشر کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ آواز جو لگائی وہ باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے ریڑوں میں بچوں نے سنی اور لبیک کہی۔ خوشی صدا کی بازگشت ہے جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اور حج نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے جس نے لبیک کہی ہے، عالم ارواح میں کہی ہے یا عالم اجسام میں کہی ہے، وہی جاتا ہے۔ آج کروڑوں پتی ہیں، وہ لندن کا دورہ کرتے ہیں، امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں اور جناب ماسکو جاتے ہیں، پیکن جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، لیکن انہیں مکہ شریف جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہاں وہی جائے گا جس نے لبیک کہی ہے۔ یہ اپنے بس کی بات کی نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں بعضوں میں آٹومیٹک طریقے سے بہت جلدی لبیک کہی جو ہر سال چلے جاتے۔ آواز لگائی وعلی البلاغ ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، آواز پہنچا سکتا ہے، توفیق جس کو چاہے دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ اس آواز کی صدائے بازگشت ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے فرزند ارجمن، یہ جو صلحاء اتقیاء لوگ تھے اور انبیاء تھے، ان کے پروردگار نے یادگار کو قائم رکھنے کے لیے قیامت تک کے لیے یہ حج کا سلسلہ قائم کر دیا۔ اور یہاں مر کا عقل اور عشق کے درمیان میں جاری ساری ہے، عقل شکست کھا رہی ہے، عشق غالب ہو رہا ہے۔ ہر جگہ کر کے پیچھے نہیں چلا جاتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور فرمائیں، وہاں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ حکومت سے ٹکرا رہے، دین کی خاطر، خدا کی توحید کی خاطر، یہ مار کا خیر و شر ہر دور میں رہا ہے۔ قوم سے ٹکرا گئے، رشتہ داروں سے ٹکرا گئے، اپنے باپ کے سامنے آ گئے، حکومت وقت سے سبھی کی چھن گئی، سب کچھ ہوا، لیکن کامیابی ابراہیم علیہ السلام کی ہمیشہ کامیابی صداقت کی ہے، طاقت کی نہیں ہے۔ طاقت ہمیشہ شکست کھا گئی ہے، وقتی طور پر دوش ہوتا ہے، لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں، انجام کار حق کی فتح ہے، طاقت کی فتح نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکمران جبار قسم کے نمرود فرعون شکست کھا گئے، لیکن پروردگار نے حق کو فتح دی۔ آج بھی ہمارا ذہن یہی کہتا ہے پاکستان میں بھی فتح حق کی ہوگی، واپس کب کھائے گا؟ خلاف کرتے رہیں، یہ شریعت کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں، مشیر آج
بیان دے رہے ہیں، ان کو مال کا انجام کا کوئی ڈر نہیں ہے. ارے فکر کرو، آج تم وزیر ہو سکتا ہے کل تم اسیر ہو. ہم نے دیکھا ہے ایسا. خدا سے ڈرو. تمہیں حکمرانی مل گئی ہے، تم سمجھتے ہو ہمارے تمہارے نام رجسٹر ہوگی. جو اللہ دینا بھی جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے. بڑے بڑے آئے آج ان کا پتہ نہیں، اور ان لوگوں سے خیر کی توقع نہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغربی ڈھانچوں میں ڈھلے ہوئے دماغوں سے دین اور شریعت کی بات کی توقع زیب نہیں دیتی. اخبار میں کیسا عظیم لطیفہ آیا ہے. لطیفہ ہی نہیں ہے، کثیفہ ہے، رونے کی بات ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کتنا اعلیٰ ادارہ ہے جہاں سے بڑے بڑے افسر پھر منتخب ہوتا ہے ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے ہیں. اخبار میں چھپا ہے امتحان میں بعض امیدواروں نے سوالات کے جوابات دیے کہ محمود غزنوی کے بارے میں بتائیے کہ اس نے کتنی جنگیں کس کے خلاف کی. تو جواب لکھا امیدوار نے کہ وہ 17 جنگیں انگریز کے خلاف لڑی. 17 جنگیں انگریز کے خلاف لڑی. کیا آپ سے معلومات بھی یہی ہے؟ انگریز کا ایمان اس وقت کہاں تھا؟ 17 جنگیں محمود غزنوی نے لڑی کہاں؟ ہندوستان میں. اور کس کے خلاف لڑی؟ ہندوؤں کے خلاف یا انگریزوں کے خلاف؟ ذرا اور کریں، اتنا پتہ نہیں. آپ کہیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں. آگے ذرا بڑھیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کب کیا؟ نبی کب بنائے گئے؟ تو جواب میں صاحب فادر لکھتے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں. کتنی موٹی سی بات ہے. پرائمری کے بچے کو بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے دعوی نبوت فرمایا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور جو افسر بننے والا ہے، ایسا دینے والا ہو سکتا ہے رشوت دے کر بھی افسر بن جائے، اور وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو اور ہم اس سے خیر کی توقع رکھیں. جس پاگل کو یہ پتا نہیں کہ نبوت ملا کب کرتی ہے، اس مردود کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا جائے تو ملک کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پنجاب پبلک سروس کمیشن PSC ذرا غور کریں آپ کیا ہو رہا ہے. یہ ان تعلیم گاہوں کا حال ہے جن پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. مبلغ علم یہ ہے، اس لیے تو ہم رونا روتے ہیں کہ سند نہ دو جب تک وہ قرآن کی پوری تفصیل اور احادیث نہ جانتا. یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایسے تیار ہو کر آتے ہیں اور ان سے واسطہ پڑتا ہے اور ہم کہتے ہیں دین لاؤ. اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ دین کیا لائے. افسوس کے فرعون کو کالج کی نصیب. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نصیب. 40 سال گزر گئے اور یہ عالم ہے. جاؤ دیکھ لو کالجوں اور اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، امتحانات کس طرح ہو رہے ہیں، نقل کس طرح چلتی ہے. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر دین لاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. دین کے بغیر بات نہیں بنے. میں تو اخبار میں پڑھ کر حیران ہو گیا. ڈوب مرنے کی بات ہے، ادارے بند کر دو. کروڑوں کا خرچ کر رہے قوم کے، اور ممبر صاحبان کو آپ چن کر بیٹھتے ہیں جو انگوٹھا لگاتے ہیں، اور وہ قانون بنانے کے لیے جا رہے ہیں. کیا قانون بنائیں گے؟ وائے ناکامی متاحے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ساتھ زیاں جاتا رہا. دل کے سفولے جل اٹھے سینا کے باؤ سے، وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. رونا اس بات کا ہے
آج ایڈوائزر صاحب، مشیر صاحب، فلاں صاحب بیان ڈال رہے ہیں، شیشہ واریت سے فلاں ہے، اور یہ جو کانفرنس 6 جولائی کو ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کانفرنس وہ لوگ کریں جو صحابہ کو برا کہیں، اور اخبار میں چھپا اتحاد اور بین المسلمین کی دعوت دیں گے، نعرے ایسے لگائیں گے۔ میں بوکلا کہنا چاہتا ہوں، بلا خوف لومت لائن کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات نہ کہوں تو مجرم ہوں۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، جھگڑا کوئی نہیں، فرقہ واریت ہم نہیں چاہتے۔ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے؟ اتحاد بین المسلمین۔ میرے باپ کو، میرے دادے کو، ہم سب کے باپوں دادوں کو کوئی گالی دے اور پھر کہے ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے میرے باپ کو، میرے دادے کو گالی مت دو، گالی دو گے اتحاد نہیں ہوگا۔ میرا مطالبہ ایک ہے۔ تم صدیق اکبر کو ایران کو نہ دو، فاروق اعظم کو منافق کہو، حضرت عثمان کو خائن کہو، ان کو مسلمان نہ سمجھو، پھر اپنے منہ سے کہو ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ تم جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ بھائی بات سنیں، میری بات سنیں، حکومت اس کا نوٹس لے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے قائل ہیں، ان کی محبت کو جذبہ ایمان سمجھتے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پر کیوں زیادتی ہو؟ ایمان سے بتاؤ صلح کی شکل یہ ہے، صلح کی صورت اگر آپ کے دادا کو، پردادا کو، آپ کے باپ کو برا بھلا کوئی کہے اور کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کی ایک شکل ہوا کرتی ہے کہ جو ماضی میں آپ نے کیا ہے اس پر اظہار ندامت کریں، معافی مانگیں، آئندہ کی ضمانت ہے کہ ہماری زبانیں نہیں کھلیں گی۔ یہی ہوتا ہے طریقہ، یہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ آپ کو دادے پر، باپ پر غصہ آئے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور حضرت عثمان پر غصہ نہ آئے، حالانکہ بات یہ ہے، میں آپ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں ہمارے سب کے باپ آبا و اجداد صدیق اکبر کی جوتی کی نوٹ سے قربان، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرا باپ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ جی ساری دنیا کائنات کیا ہے جس کو نبی کریم فرمائے ساری دنیا میں نبیوں کے بعد افضل ترین انسان صدیق اکبر ہے، جس کی مدد کو اللہ اپنی مدد کرے، جس کو پروردگار قرآن میں ثانی اثنین کرے، دو کا دوسرا اور تیسرا اللہ ان کا ساتھ، جس کی بیٹی نبی کے گھر میں ہو اور امت کی ماں ہو، تو جس کو نبی اپنے مسلح پر نماز کے لیے کھڑا کر دے۔ جی فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، عمر فاروق بھی موجود، حضرت عباس بھی موجود، سب موجود، اور حضور فرمائے بیماری کے عالم میں ابو بکر کو کہو کہ میری مسلح سے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ بات کہتے اندر کا چکر تھا، ارے ظالموں مر جاؤ ڈوب مرو، کیا بکتے ہو؟ اندر کا چکر تھا اور نبی کو کہتے ہو سب باتیں جانتے تھے تو جان نہ سکے، اور جب پتہ لگ گیا ابو بکر کھڑا ہو گیا تو حضور ڈر رہے تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے صدیق اکبر موجود نہ تھے، تو بعض حضرات نے انتظار کیا تو فاروق اعظم کو کھڑا کیا، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حجرہ مفتہ صاف تھا، آواز کانوں میں پڑی، فرمایا لا نہیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم مصلی سے ہٹے، صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، اور روایات میں آتا ہے آپ نے اٹھ کر بڑی مشکل سے پردہ ہٹا کر امت کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، آپ خوش ہوئے، چہرہ مبارک پر ہنسی کے آثار نمودار ہوئے کہ میرے بھیجے ہوئے امام کو قبول کر لیا گیا۔ آج وہ امام نبی کے پہلو میں ہے، جھگڑا کس پر؟ ہم نے جانا تھا نبی کی بیوی امت کی ماں کو تم برا کہو، جس کی نزاحت اور براحت پر پروردگار گواہ بن کر آئے۔ یہ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے اور بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، اللہ پاک 4 شخصیتوں پر تہمتیں لگی ہیں، اللہ نے صفائی دلوائی،
لیکن سب سے ممتاز مقام عائشہ صدیقہ کا ہے. حضرت موسیٰ پر بہتان لگا. سنو، اللہ نے گواہی دلوائی. حضرت عیسیٰ پر بہتان لگا، مریم پر بہتان لگا، عیسیٰ سے گواہی دلوائی. حضرت یوسف پر بہتان لگا، شیرخوار بچے سے گواہی دلوائی. اور موسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگا، چھپ کر نہایا کرتے تھے حضرت موسیٰ. چھپ کر، بات روم میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پردہ کر کے نہاتے تھے. قوم ساری ننگے ہو کر نہاتی تھی. جی بالکل بہنا. اور حضرت موسیٰ رسول تھے، چھپتے تھے، فطرت کا تقاضا تھا. تو قوم نے کہا ان کو کوئی بیماری ہے اس لیے چھپتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کے کوئی خرابی ہے، کوئی خاص بیماری ہے، مخصوص بیماری ہے جس کی وجہ سے چھپتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھیں. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفائی کس طرح پیش کی. آج بعض ذہن گڑبڑ کرتے ہیں. قرآن پڑھیں. حضرت موسیٰ نے اپنے پتھر پر کپڑے اتار کے رکھے تھے، پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر کو چلتا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور پتھر آگے آگے جا رہا ہے. اللہ قادر ہے. قادر کون؟ جی پتھر سے چشمے نکال سکتا ہے، 12 چشمے. قرآن. اللہ قادر ہے. پتھر کو چلایا. بات کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کیسے چل جاتا ہے؟ یہ سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ کیوں نہیں چلتا؟ مالک چلاتا ہے. پاؤں کی بات نہیں ہے. اور میں تفصیل میں جاؤں، وقت نہیں اجازت دیتا. قرآن مجید کہتا ہے کل ہم ان منکروں کو، ان مرتدوں کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو سر کے بل چلائیں گے. پاؤں کے بل نہیں چلائیں گے، سر کے بل چلیں گے. ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، ہم چلائیں گے. اللہ کہتے ہیں میں قادر ہوں. قرآن نے یہ بھی کہا ہے تم کیا باتیں کرتے ہو، تمہاری کھوپڑی ہے کیا ہے؟ میں قادر ہوں جو پانی کی بوند سے چند جرسوموں سے اکثر تقویم کے کھاتے میں ڈال کر بہترین شکل دیتا ہوں. میں خدا قادر ہوں. زبان گوشت کا لوکڑا ہے. دنیا جانتی ہے کہ بولتی ہے، کتنی تیزی سے بولتی ہے اور کتنی زبانی سے بولتی ہے. میں جب چاہوں گا اس کو بند کر دوں گا. میں ہاتھوں سے کہوں گا تم بولو، پاؤں سے کہوں گا تم بولو. اب یہ کہنا کہ صاحب ہاتھ کس طرح بولیں گے، پاؤں کس طرح بولیں گے، تو یہ گوشت کا لوکڑا کیسے بول رہا ہے؟ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ قادر کون؟ اسی آواز سے قادر. الیوم نختم علی افواہہم. یہ زبان باز نہیں آئے گی اللہ کے سامنے بھی بک بک کرنے سے. کافر بولیں گے، بڑی باتیں بنائیں گے. پروردگار فرماتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم. ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبان کو بند کر دیں گے. جو چلا سکتا ہے بند بھی. پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر ہم ہاتھوں سے کہیں گے تم بولو. جی ہاتھوں تم بولو، تم گواہی دو. ہاں ہم نے یوں کیا تھا، ہم نے پکڑا تھا کسی کو، ہم نے مارا تھا کسی کو، ہم نے غلط انگوٹھا لگایا تھا، ہم نے غلط سائن کیا تھا، ہم نے رشوت لی تھی، ہم نے سودی کاروبار کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا. آج بولیں گے. اور اگر آج مسالے کی مشینری سلسلے میں ریکارڈ پر اوپر سوئی لگا دو تو گانے آئے. پروردگار کے پاس کوئی سوئی نہیں ہوگی جو ہاتھوں پر لگا دے تو بولنے پڑ جائیں. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. اور پاؤں بھی گواہی دیں گے. ہاتھ چھیننے گئے تھے، ہاتھ قتل کرنے کے لیے گئے تھے، ہاتھ ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، ہاتھ چوری کرنے گئے تھے، ہاتھ پڑوسی کے گھر میں رات کو حملہ کرنے گئے تھے. پاؤں پکاریں گے،
اور قرآن نے یہ بھی بات نقل کر دی، وہاں قرآن تیری قرآنیت پر قربان جائے، تیری صداقت پر، تیری حقانیت پر مسلمان کا بچہ بچہ قربان ہے، تیرے حقائق کا کیا کہنا؟ تو نے قیامت سے پہلے واقعات بھی بیان کر دیے، قیامت کے بعد ہونے والے واقعات بھی بیان کر دیے، تیری صداقت پر دنیا حیرت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ آزاد پھر کہیں گے، یہ آزاد جب بول پڑیں گے تو آدمی کی زبان کو اللہ کھولے گا، پھر گواہی تو ہو جائے گی، گرفتاری ہوگی، اس کے بعد یہ آزاد سے کہے گا او کم بختو میرے خلاف تم گواہی کیوں دیتے ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ یہ سوال ہے۔ تو ایک آدمی اٹھے اور اس کے خلاف وہ غلط بیان دے رہا، اس کا بیٹا بول پڑے، اس کی بیٹی گواہی دے دے، اس کے رشتے دار آ جائیں تو وہ ان کو کوسے گا نہیں، اور تو اور سے ظالموں میری اولاد ہو، میرے قریبی ہو، کھاتے پیتے رہے ہو، ساتھ رہے ہو، آج میرے خلاف بول اور تمہیں شرم نہ آئی؟ جی تو جواب میں قرآن کہتا ہے آزاد کہیں گے ہم پر غصہ نہ جہاز انتقل اللہ الذی انتقل كل شیء، ہم مجبور ہیں، ہم نہیں بول رہے، ہمیں بلوایا جا رہا، جی ہمیں مالک کہہ رہا ہے، تو ہمارا مالک نہیں ہے۔ مسلمانوں خیال کرو اس بات، قیامت کے دن یہ آزاد بولیں گے، چیزان کے طور پر کسی نے کہا ایسے گواہ بتاؤ جو سچے ہوں، گواہی سچی دیں اور پھر جہنم میں جائیں۔ سوال ہے آج دنیا میں آپ سے سوال ہو ایسا گواہ بتاؤ جس نے سچی گواہی دی ہو، بالکل جھوٹ نہیں، اور پھر وہ جیل میں جائے، تو قیامت کے دن ایسے سچے گواہ جھوٹے نہیں اور جائیں جہنم میں۔ ایک عیسائی نے سوال کیا تھا صحابہ کرام سے، بہت سے سوالات تھے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا یہ اعضائے انسانی جو سچی گواہی دیں گے لیکن جائیں گے جہنم میں۔ اللہ بچائے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، قیامت آ رہی ہے، میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم کی برات پیش کی پتھر سے، حجر سے، اور حضرت مریم کی برات سے عبد اللہ، جی تفصیل کا بات نہیں، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں ہیں، قوم چڑھ کر آئی ہے اور کہتی ہے تو سچ کا فاجرہ ہے، ہم تجھے نیک سمجھتے تھے، بغیر باپ کے یہ بچہ کیسے ہو گیا ہے، یہ حلالی نہیں ہے، جی ذرا غور کریں۔ اور حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیچاری بڑی پریشان، سورہ مریم پڑھیے، وہ تو یہاں تک کہہ بیٹھی تھی کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، آج تک کا ہی نہ ہوتا، لوگ کیا کہیں گے؟ پروردگار نے کہا مریم گھبرا نہ، فکر نہ کر، ہم نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے، بچہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے، ہم چاہ رہے ہیں، بات سمجھیں۔ اور مشیت عزی غالب ہوتی ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، رب چاہے تو ہو جائے۔ اور جی بچہ ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا تم فکر نہ کر، تو چپ کر روزہ رکھ لے، فکر ہوگا چپ، آئیں گے کیا تو اشارہ ہے بول نہ، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فکر میں کیوں پڑتی ہے، تو اتنا کہ فلن نکلم الیوم انسیا۔ ہارون کی بہن تیرا باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں بڑی اچھی تھی، تو نے یہ کیا چاند چڑھایا؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب شیرخوار بچے تھے، وہ کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہو گیا، ایک چوری اور دوسری سینا چوری، اشارے کرتی ہے، اب بھی تکوا نہیں ٹوٹا، بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے قال انی عبد اللہ، بک نہ کرو، میری ماں کو تنگ نہ کرو، تو میں پہلے بتا دوں میں عبداللہ ہوں۔ علماء نے لکھا یہ جملہ اس لیے کہلایا کہ پیچھے قیامت تک آنے والے مردود لعنتی کہیں گے بیٹا خدا کا،
کیا کہیں گے؟ بیٹا خدا کا. ان سے کہلوایا تم بولو میں ابن اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں. عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا. عیسائی کا کیسا بیٹا ہے؟ بیٹا خدا کا، بیٹا خدا کا. اللہ باپ ہے جی، اور اللہ کسی کا باپ نہیں، اس کا بھی کوئی باپ نہیں. اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. پڑھو لم یلد، اونچی آواز سے پڑھو. یہ تو سب کو یاد ہے اللہ کے فضل سے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ کسی عالم دین کا، وہ بڑی بات کر رہا تھا عیسیٰ بیٹا خدا کا بیٹا. تو درمیان میں ایک طالب علم آ رہا سب کا، اس نے کہا باقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات بہت طول پکڑ گئی. انہوں نے کہا اچھا پھر بیٹا ہے عیسیٰ تو پھر دادے کا کیا نام ہے؟ فبہت الذی کفر، کافر پا گیا جی، مبہوت ہو گیا. اور جب باپ ہے تو دادا بھی ہوگا، پھر آگے پر دادا بھی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام بیٹا، خدا باپ، تو عیسیٰ کے دادے کا نام بتاؤ جس کا پردادا بھی نہیں بتا سکتا. بعض دفعہ چٹکلا کام آ جاتا ہے. ان عیسائیوں کی بات ہو کتنا کہہ دو عیسیٰ علیہ السلام کے دادا خان کا کس نے گرانی جی. یہ تو ہو نہیں سکتا. جب باپ ہے آگے بیٹا ہے تو باپ کا بھی تو باپ ہوگا. تو حضرت مریم پر بہتان، عیسیٰ علیہ السلام سے دور، اور حضرت یوسف پر بہتان تو ایک چیرخوار بچے سے گواہی دلوائی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. جس کمرے میں تھے دونوں یوسف زلیخا نے حملہ کیا. یوسف علیہ السلام نے جان بچانے کے لیے دوڑ لگائی، دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگا دی. تالے ٹوٹ گئے، دروازہ کھل گیا. اللہ قادر ہے. قادر کون؟ جھگڑا پڑ گیا. مین گیٹ پر پہنچے تو زلیخا کا خامن کھڑا ہے، بڑا افسر تھا. دورے سے واپس آیا، دیکھا سانس اوپر نیچے ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، پیچھے زلیخا ہے. گھبرا گیا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. زلیخا عورت تھی، شرارت خود کی، اور جب سامنے خامد آیا بات بنا دی. اس نے کہا اچھے کو چھوڑ کر گئے گھر میں، تیرے ناموس پر ہاتھ ڈال رہا تھا. معصوم انسان کو جاگدار کر رہی ہے. یا اس کو جیل میں بھیج یا سزا دے اس کو. حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں. نبوت کا مسئلہ ہے. صرف صفائی اتنی پیش کی کہ میرا اس میں کوئی جرم نہیں. یا راودتنی عن نفسی، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس دور میں شیرخوار بچہ جو زلیخا کا اقتدار تھا ماں کی گود میں بول پڑا. کیا بول پڑا؟ جھگڑے میں نہ پڑو، کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے. اگر اگلی جانب سے پھٹا ہے تو پھر یوسف جھوٹ بولتے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پچھلی جانب سے پھٹا ہے تو پھر یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. کیوں؟ کچ مکچ میں یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں اور یہ پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہی ہے. بس کرتا ہاتھ میں آ گیا، پھٹ گیا ہے، لہذا فیصلہ کرتے پر کرو. کرتا کیا کہتا ہے؟ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. کرتا دیکھا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے تو پکار اٹھا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں، مکاری اور یاری ہے، خواہ بدنام کر رہی ہے. تو نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی. بہرحال بڑا تیز کی چیرخوار بچے سے. میں اپنے موضوع کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان پر بہتان لگا تو پروردگار چاہتے ہر ایک کو گواہ بنا سکتے تھے. مدینہ کا شیرخوار بچہ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی گواہ بن سکتا تھا. مالک نے کہا نہیں، ضرورت نہیں ہے کسی کی، میں خدا زندہ موجود ہوں، میں گواہ بنتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اس کو فرقہ واریت نہ کہو، ہمارا حق ہے، ہم خلفائے اربعہ، خلافت راشدہ، ازواج مطہرہ، نبی کا ہر صحابی سچا ہے، حق پر ہے، وہ باطل پر نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعظیم بجا لائیں۔ پکڑو ان لوگوں کو جو صحابہ پہ تنقید کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کو مسلمان نہ سمجھیں، جس فرقہ واریت کے قائل ہیں۔ میرے دادی کو بھی گالی پڑے، میرے باپ کو بھی گالی پڑے، پھر کہو نہیں نہیں صلح کر لو۔ ارے صلح کرانے والوں، تم پر بھی خدا کی اجازت ہو۔ اسی واسطے علماء نے کہا ہے، تم کہتے ہو قرآن وہ ہے نہیں ہے، 40 گز لمبا قرآن امام مہدی کے پاس ہے، اندر گئے ہوئے غار میں۔ سنت کا تمہارے یہاں تصور کیا ہے؟ نام رکھتے ہو قرآن و سنت، یہ کیا بے جوڑ بات ہے؟ بولو بھائی، بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم ملک میں امن و امان چاہتے ہیں، ہم تعمیر کی پروگرام رکھتے ہیں، لیکن جو غلط بات کرتا ہے تنقید کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں صدیق اکبر کی اور میں مجھے زندہ باد ہوتے تو یہ نوبت آتی، کیا باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم۔ اور جو صدیق اکبر کو مسلمان نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں، جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ میں تو ان کو ثابت دوں گا، آؤ ثابت کرو حضرت علی نے 25 سال نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ بولو جی، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال نمازیں کہاں پڑھی؟ مسجد نبوی میں پڑھی یا نہیں؟ پھر تنہا پڑھی یا جماعت سے پڑھی؟ جی، ہماری طرح تھوڑی تھے نمازی کو جماعت کی فکر ہی نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ سب سے اول میں نبی کے عاشق تھے، فدائی تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، وہی فرزانے تھے پہلی سال میں۔ اور کتنے سال؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 25 سال۔ جی، 2.5 سال صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نمازیں پڑھی ہیں، کیا سمجھ کر پڑھی ہیں؟ بولتے نہیں بھائی، موٹی سی بات ہے، جھگڑا کرنا تھا تو انہوں نے کرنا تھا۔ میرا اپنا ایمان سن لو، علی شیر خدا تھے، مل کر کہو واقعتاً شیر خدا تھے، ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، شیر خدا تھے۔ اگر سمجھتے حق پر میں ہوں، نبی کے ممبر پر نہ بیٹھنے دیتے، مصلی پر نہ کھڑا ہونے دیتے، گھسیٹ لیتے۔ آئیے صدیق چھوڑو، تمہیں حق نہیں ہے، عمر تمہیں حق نہیں، عثمان تمہارا حق نہیں بنتا، میرا حق ہے۔ میں نبی کا بھائی ہوں، نبی کا داماد ہوں، بڑا چہیتا ہوں، بڑا پیارا ہوں، تمہیں کیا حق ہے؟ میں نماز پڑھوں گا، میں منبر کی زینت بنوں گا، میں امام ہوں۔ نہیں، نمازیں پڑھ کر مورے تصدیق سبق کرتی، تینوں حق پر ہیں، میں بھی حق پر ہوں، میں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ مقتدا ہے، میں مقتدی ہوں۔ اونچی آواز سے کہو حق چار یار، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اونچی آواز سے کہو۔ ہم چاروں کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن ترتیب خلافت کے ساتھ، پہلے صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ۔ بولو بھائی، یہ بات کی مذاق کی ہے، قرآن میں ہے، ثابت ہے۔ یہ مجھے حق ہے بیان کرنے کا یا نہیں؟ ہاں، میں مثبت انداز سے بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، میں گالیاں تو نہیں دیتا، اور سنی گالی دے سکتا ہی نہیں، اور دیتا نہیں، دے سکتا ہی نہیں۔ میں کیسے دوں اس کو برا بلا کہوں جس کو پیغمبر یہ کہے علی تو دنیا میں نہیں میرا بھائی ہے اور آخرت میں نہیں میرا بھائی ہے۔ میں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کروں جس کے بارے میں نبی یہ کہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، اور وہ بیوی اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ کہے جب فاطمہ تو زہرا یہ کہیں اماں مجھے حضور نے ساری عورتوں کا سردار قرار دیا ہے، تو جواب میں ان کی ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا
بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھ ہر بیوی جنت میں اپنے خامد کے ساتھ جائے گی، اور فاطمہ تو علی کے ساتھ جائے گی، عائشہ نبی کے ساتھ جائے گی۔ بیٹی بیٹی ہے، ماں ماں ہے، اور جن کی نزاہت براہت پر قرآن اترے، قرآن نے اس بات کی وقت اجازت نہیں دیتا او آل ابو بکر، ابو بکر کے گرانے والوں اس تہمت کو، بہتان کو اپنے ہاتھ میں برا مت سمجھو۔ جی کیوں؟ بل ہوا بھائی یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ طوفان نہ ہوتا، بہتان نہ ہوتا، عائشہ کی شان کیسے جانتی جاتی؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، قرآن کہتا ہے یہ بری ہیں، جنہوں نے بکواس کیا ہے ان کی باتوں سے یہ بری ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے وَلَهُمْ رِزْقٌ کریم، جنت کی بشارت۔ سورہ نور 10 آیتیں اتری، قیامت تک پڑھی جائیں گی، عائشہ صدیقہ کی شان اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، مذاق نہیں ہے، ہماری ماں میں آ کرتی تھی اپنی ساتھ والی ازواج مطہرات سے کہ میرا مقابلہ نہ کرو، میری برات اللہ نے آسمان سے اتاری، جو شرط مجھے حاصل ہوا تمہیں کہاں حاصل ہے؟ نمبر 2، میری گود تھی اور نبی کا سر تھا، آخری وقت تھا، اور کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، غار میں آواز ہوتا ہے، وہاں صدیق کی ران ہے، گود ہے اور نبی کا سر ہے، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری وقت ہے، صدیق کی بیٹی کی گود ہے اور نبی کا سر ہے، وہ صدیق ہے، یہ صدیقہ ہے۔ حضور آخری وقت بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، مسواک ہم نے چھوڑ دی، مسواک کرو، اس کے فضائل بیان کروں تو ایک جمعہ چاہیے، اپنا لو اس کو، موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ مسواک کیجیے، نبی پاک نے آخری وقت بھی مسواک کی، اشارہ ہو رہا ہے، آپ نے مسواک لی، سخت تھی، اشارہ کیا جس کو ہماری ماں سمجھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک لی، اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کی، پھر حضور کو دی، تو فرماتی ہے میرے لیے یہ تھوڑا شرف ہے، آخری وقت میرا لعاب دہن حضور کے منہ میں۔ میرا حجرہ ہے، میرے نام کے نہ لینا لگا بھائی، نہیں چھوڑو، میں نے پہلے جملہ کہہ دیا ہے، زندہ باد نہیں، دعا کرو اس دن زندہ باد ہوں گے جس دن ملک میں دین غالب ہوگا، شریعت غالب ہوگی۔ آج شریعت کی مخالفت نام نہاد مسلمان بھی کر رہے ہیں، بڑے سکھ کی بات ہے۔ خدا سے خیر مانگو آسیہ کی، خدا سے خیر مانگو آسیہ کی، نظر بدلی ہوئی ہے آسمان کی۔ تم تو چمن اور دل کی بات کرتے ہیں، جس ملک میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو، جس میں شریعت کے خلاف آوازیں اٹھے، انگریز بےایمان کا قانون سب نے سینے سے لگایا ہوا، کوئی خلاف نعرہ نہیں، اور اسلام کی آواز بلند ہوئی تو لوگوں کو دکھ ہو گیا۔ خدا سے خیر مانگو آسیہ کی، خدا سے خیر مانگو آسیہ کی، نظر بدلی ہوئی ہے آسماں کی۔ مجھے صدمہ ہے، آپ جن سے بات کر رہے ہیں، آپ کس دور سے آپ گزر رہے ہیں، اور جن کی ایک نیکی فاروق اعظم جیسا آدمی سودا کرے صدیق سے، اور یہ کہے صدیق اکبر سودا کر مجھ سے، کس چیز کا سودا؟ ایک رات دے دے اور ایک دن دے دے، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں دے دے، رات ہار والی
اور پھر ارتداد والا چھوٹا کر. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں نبی کہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا. میرے ساتھیوں میرے دوستوں بات بڑھ رہی ہے, میں بڑھانا نہیں چاہتا. یہ ساری بیماریوں کا حل شریعت کے نصاب میں ہے. بولو بھائی, شریعت آئے گی, دین آئے گا, قرآن آئے گا تو مسلمان کے لیے دنیا گہوارہ بن جائے گی, جنت اور امن و امان. آج مسلمان اس کا مخالفت کر رہا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ذاتیات پر حملے کریں اور ایک اپنی کے عرضداری میں جو مرضی کرتا ہے اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا. لیکن دھوکہ اور فراڈ یہ باتیں ناپسندیدہ ہیں. یہ اتحاد بین المسلمین اگر قائم کرنا ہے تو صحابہ کی عزت کو محفوظ کرنا ہوگا. بولو جی, ابھی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کا بیان آیا تھا, کوئی شخص اگر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. ہم انکار نہیں کرتے, جو گستاخی کرے سزا ہو ضرور دو, لیکن یہ بات کہتا جاؤں کروڑوں محمد علی جناح صدیق اکبر کی جوتی پر قربان ہے, فاروق اعظم تک قربان تھے. وہ اگر موجود ہوتے ان کو کہنا پڑتا کہ ہاں مجھے ان کی جوتی مل جائے, میں سر پر رکھوں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نواب حیدرآباد دکن کے پاس جب گئے تھے وہاں ان کی تقریر ہوئی تھی, وہ بات صحابہ کی چل پڑی. مولانا عثمانی شیخ الاسلام پاکستان جس نے جھنڈا پاکستان کا محمد علی جناح بانی پاکستان کے کہنے سے لہرایا تھا, انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا یہ نواب حیدرآباد دکن بیٹھے ہیں, صحابہ کی شان بیان ہو رہی تھی, اگر کہیں سے حضرت بلال حبشی کی جوتی مل جائے میرا ایمان ہے نواب میر عثمان علی خان نواب حیدرآباد دکن اس جوتی کو اپنے سر پر رکھے گا, شہادت محسوس کرے گا. مجمع میں نواب کھڑا ہو گیا, مسجد میں آ گیا, اس نے کہا ہاں خدا کی قسم مجھے بلال حبشی کی جوتی مل جائے تو میں سر پہ رکھوں گا. یہ تو مذاق کی بات ہے. صحابی ہم کروڑ برس کی عمر پائیں, نمازوں پہ نمازیں پڑھیں, حج پر حج کریں, زکاتیں دیں, روزے رکھیں, سارا سال رکھیں, بڑے نیک بن جائیں, سب کچھ ہو جائے اور کروڑ برس کی عمر بھی پائیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ایک نماز بلال حبشی کی جو نبی کریم کے پیچھے ہے, خدا کی قسم کروڑ برس کی نمازیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بولو ٹھیک ہے. اور حضور کے پیچھے نماز جی, وہ سجدے, وہ رکوع, وہ آمین کہنا, نبی سورت فاتحہ پڑھے اور صحابہ آمین کہیں, جس کا مقابلہ کون کرے گا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھوں کو منور کیا. اے اللہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت کرا, اے اللہ ہمیں خواب میں زیارت کرا. ہمارا حق نہیں ہے نہ ہم اس قابل ہیں, فضل سے کرا دے. اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو, نبی سے مسافے کیے ہوں, نبی سے معانقے کیے ہوں, نبی کو چوما ہو, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں, یہ کہہ کر پیچھے امام الانبیاء دو رکعت نماز فرض جمعہ, پیچھے خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء, اس کی نماز کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے ساتھیوں میرے دوستوں وقت زیادہ ہو رہا ہے, اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں آپ تاریخ پڑھیں, صحابہ کرام کے حالات کو پڑھیں, یاد کریں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے محسنین نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے اس اجتماع کو بابرکت بنا. جو لوگ دین کے خلاف صحابہ کے خلاف حرکات کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. ہماری دعا کو ہدایت کی ہے,
اللہ ہدایت نصیب فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں دین کو غالب فرما، بے دینی کا قلع کما فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، ہر صاحب حاجت کی نیک حاجت کو پورا فرما، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں حج مبرور نصیب فرما، اور جو ارادے رکھتے ہیں یا اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا، یا اللہ ہم سب کے ہاتھ پر کرم فرما، دین دنیا کی سعادت سے نواز، یا اللہ زندہ رہیں اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزا کا عالم جب بھی طاری ہو ہم سب کی زبانوں سے جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شریعت کے حق میں ابھی اسلام آباد ہم گئے تھے، ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، وہاں چوٹی کے علماء کرام تشریف فرما تھے، جولائی کے وقت سے آخر اور اگست میں بڑے بڑے شہروں میں اجتماعات اور کانفرنسیں ہوں گی، اور ابھی اجلاس ہوگا سینٹ کا، تو ہمارے ساتھیوں کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہ سینٹ کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، جس طرح قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ یہ بائیکاٹ اس لیے کہ آپ شریعت بل کو منظور کریں، اور جنرل ضیاء الحق کی ذمہ داری ہے، اس نے ووٹ صرف اس نام پر لیے تھے ریفرنڈم میں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام چاہتا ہوں، تم مجھے ووٹ دو گے، اسلام کو ووٹ دے دو۔ ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں یا تو بات باز آ جاؤ، چھوڑ دے کرسی، ورنہ اسلام کو جاری کر دو۔ یہ کہنا میں نہیں کر سکتا، اس وقت کہتے پھر ہم دیکھتے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ جی ٹھیک ہے، راج اکبر خان اور اکبر خان اور یہ بڑے بڑے خان پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، شریعت یہ ہے وہ ہے، کوئی نہیں، جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ جی جو چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو رہی ہے، باقی ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی۔ جی تو اس واسطے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابھی آپ حضرات نماز کے بعد صرف عبد الکریم روڈ پر گرمی شدید ہے، جی گرمی شدت میں ہے، حدت میں ہے، اس واسطے زیادہ امتحانی کی چوک تک جائیں اور وہاں اپنے آپ کو پسینے میں شرابور کریں نہیں، صرف عبد الکریم روڈ پر رسمی طور پر نکل کر ایک مظاہرہ کرنا ہے، اور ہر جمعے پر ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی دھرتی پر خدا کا راج چاہتے ہیں۔ بولو بھائی ٹھیک ہے، ہاں جی، بس یہ چند منٹ، پھر اس کے بعد دعا، اور اب یہ بھی ایک دعا مانگ لو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش برسا دے، یا اللہ تو رحمت کی بارش برسا دے، قادر مطلق ہے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، بالکل کوئی شک کی بات نہیں، ہاں لیکن تو فضل فرما دے، تیرا فضل بہت بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آئیے گزارش یہ ہے آپ سب حضرات بات سے کہو، جو ایک ایسے آدمی کی دریافت ہوئے کہ جس سے اس ملت اسلامیہ نے بڑی مشکل سے نجات حاصل کی،